پاک بھارت جنگ جب ہو رہی تھی مئی میں، تو یہ بات پورے انڈیا میں پھیلا دی گئی تھی ریگولر اور سوشل میڈیا پہ تصاویر کے ذریعے کہ پاکستان کا شہر جو لاہور ہے اس کی ایک بندرگاہ بھی ہوتی ہے، اور اس بندرگاہ پر جو ہے وہ بھارت نے قبضہ کر لیا ہے۔ کل کے بیچارے کمپیوٹر سے اٹھیں گے تو انقلاب لائیں گے، اور ان کا انقلاب جو ہے وہ ایکس اور فیس بک سے شروع ہو کر اور وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں ابھی تک یہ طے نہیں کر پایا کہ یہ اے آئی یوز ہوئی ہے، لیکن میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ میں اس کو فیک قرار دے پاتا۔ جہاں تک ڈیمیج تھا وہ اے آئی کر چکی۔ ایک اس چیز کو جس کو یلدا ڈینائی کر رہی ہے کہ آپ نے یہ بات نہیں کی ہے، آپ یہ تاثر دے رہی ہیں کہ آپ کے یہ جذبات ہیں۔ روایتی میڈیا پہ اپنے ٹیلی ویژن چینلوں کے ذریعے اس کو باقاعدہ ڈائسیکٹ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ صاحب یہ اے آئی ہے اور اس کے پیچھے یہ گیم تھی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، پچھلے دنوں آپ نے خبر دیکھی ہوگی جو کافی وائرل ہو رہی تھی، کلپ بلکہ علیمہ خان صاحبہ کی، جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے بہاف پہ یہ بات کر رہی ہیں کہ شاید وہ انڈیا کے حامی ہیں، بی جے پی کے حامی ہیں، اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح ایک بار پھر پھیل گئی۔ پچھلے ہفتے تک یہ خبر چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب شاید بہت بیمار ہیں، جیل میں ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں، وہ ایک فیک نیوز تھی جو اس پروگرام میں ڈسکس ہوئی۔ آج کا بھی ٹاپک کچھ ملتا جلتا ہی ہے، لیکن یہ جو فیک نیوز تھی یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اٹھائی گئی، کیونکہ یہ علیمہ خان کی جو کلپ تھی وہ یلدا حاکم جو ایک انٹرنیشنل اینکر ہیں ان کے پروگرام کے حوالے سے پلے کی گئی۔ بعد میں پتہ چلا یہ ویڈیو فیک ہے، یلدا حاکم نے بھی اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر یہ بات بتائی، لیکن اس کے بعد کرٹیسزم بہت ہوا، کیونکہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کے پولیٹیشنز نے، منسٹرز نے، خاص طور پہ پاکستان کے، یہ ٹاپک اٹھایا، اچھالا اس ویڈیو کو، اور اگین پی ٹی آئی اور علیمہ خان صاحبہ کو بہت کرٹیسزم فیس کرنا پڑا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ فیک نیوز آج کل کے دور میں ایک سب سے بڑا فتنہ ہے، صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ اب تو انٹرنیشنل لیول پر بھی۔ یلدا حاکم بھی یہی کہتی ہیں کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز اور پولیٹیشنز نے یہ ٹاپک اٹھایا، اور اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ نیریٹو کتنی تیزی سے بلڈ اپ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی غلط طریقے سے۔ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز آخر کتنی تیزی سے آگے جا رہی ہے، اور آخر اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے وہ کتنے برے ہو سکتے ہیں فیوچر میں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ پچھلے ویک ہم دوسری فیک نیوز کی بات کر رہے تھے، اور سر انفارچونیٹلی اس ویک بھی ہمارے پاس کچھ ایسا ہی کیس اسٹڈی ہے، بس اس دفعہ انٹرنیشنل میڈیا کا۔ آپ نے تو سر وہ ویڈیو آئی ایم شیور دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی ہے۔ میں تو سچ بتاؤں تو مجھے ریئل اور اے آئی میں فرق اس طرح پتہ نہیں چلا تھا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ یہ ایڈمٹ کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو ہم نے اپنے پچھلے ہفتے کے ایک ایپیسوڈ میں جو ڈسکس کی تھی فیک نیوز، وہ بھی ایک حوالے سے انٹرنیشنل نیوز تھی کہ وہ جنریٹ ہوئی تھی انڈیا سے، اور پورے انڈیا میں جو ہے وہ یہ اسپریڈ کر دیا گیا تھا کہ جیسے خدا نخواستہ تحریک انصاف کے جو قائد ہیں اور جیل میں ہیں ان دنوں عمران خان صاحب، وہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، بیمار ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں، اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ اس کو جو ہے تقریباً اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ جو سٹوری سپن ہوتی ہے، یہ بات کھلی ہے کو 3-4 دن قبل۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ہیرا جوشی، وہ پیشے کے لحاظ سے موصوف انجینئر تھے کوئی، اور غالباً جب مودی صاحب جو ہیں وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، تو وہاں پر وہ کسی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے تو کوئی ٹیکنیکل گلچ ہو گیا تھا، تو یہ بندہ ان سے ملنے آیا، اور یعنی سوری ملنے نہیں آیا بلکہ یہ ٹھیک کرنے آیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اس نے ٹھیک کر دیا، اس کے بعد ظاہر ہے گپ شپ لگی، یہ وہ ادھر ادھر، تو اس کے بعد وہ ایسا چپکا کہ بالآخر وہ مودی کا وہ ہو گیا جس کو انگریزی میں ہم لوگ کہتے ہیں اسپن ماسٹر، جو کہ یعنی نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں، بیانیہ بناتے ہیں۔ سر سائڈ کک کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے؟ نہیں، سائڈ کک نہیں، وہ اتنا طاقتور ہو گیا
کہ وہ شخص جو ہے وہ یہ طے کرتا تھا کہ فلاں اینکر آج فلاں گیسٹ کو بلائے اور اس سے یہ سوالات کرے، اور اس کو کوئی بھی مین اسٹریم انڈین میڈیا، جس کو ویسے کہا جاتا ہے جی پریس آزاد ہے وغیرہ، دے کانٹ سے نو ٹو ہم، کیونکہ وہاں پہ بہت سارا اسی لیے وہ جو ایک ٹرم چلی ہوئی ہے نا گودی میڈیا، کہ مودی نے اپنے دوستوں کے ذریعے جو وہاں کے جو چینلز ہیں، حتیٰ کہ بہت زیادہ کسی زمانے میں انڈیپینڈنٹ سمجھا جاتا تھا این ڈی ٹی وی، وہ بھی اس کے ایک بہت ہی قریبی عالمی سطح کے پر جانے پہچانے سیٹس، جس پہ 2 نمبری کے حوالے سے کافی مقدمات بھی ہیں، اس نے خرید لیا ہوا ہے۔ بہرحال اور یہ وہ صاحب ہے ہیرا جوشی صاحب، جن کے ایک ٹیلی فون کے اوپر پاک بھارت جنگ جب ہو رہی تھی مئی میں، تو یہ بات پورے انڈیا میں پھیلا دی گئی تھی ریگولر اور سوشل میڈیا پہ تصاویر کے ذریعے، کہ پاکستان کا شہر جو لاہور ہے اس کی ایک بندرگاہ بھی ہوتی ہے، اور اس بندرگاہ پر جو ہے وہ بھارت نے قبضہ کر لیا ہے۔ پہلی دفعہ سے پتہ چلا ہمیں کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال لیکن یہ بات بڑی سنجیدگی سے، اینڈ ہی واز دا مین بیہائنڈ اٹ۔ اب وی کین سیفلی پرزیوم کہ یہ والا جو قصہ چلوایا گیا تھا خان صاحب کی بارے میں، ان کی صحت کے بارے میں، دس واز ہز برائٹ آئیڈیا۔ وہ الٹیمیٹ تھا پی ایم آفس کے حوالے سے ٹو ڈیل وتھ میڈیا۔ ہز ورڈ واز دی لا، اور جو اس نے کہا ہے، مثلا فرض کریں کہ اس نے، ہم جو پروگرام کر رہے ہیں ہمیں اس کا فون آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نریندر مودی نے کیا ہے، فرض کرو خدا نخواستہ ہم یعنی کہ اس حالات میں ہوتے تو تو وہ جب بات بہت ہی بڑھ رہی تھی تو اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بھی کہا یار ٹھیک ہے کیا ہے، تو پھر ان کی بہن عظمیٰ صاحبہ کی ملاقات کروائے گی۔ سر وہ بھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، انٹرویو کے آس پاس۔ اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں ہی یہ بات ہوئی کہ جی ہم لوگ بہت ڈسٹرب ہیں، ہمارے پر بہت پریشر آ رہا ہے، ہمارے جو سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے لوگ ہیں وہ ہم پہ غداری وغیرہ کے الزامات لگا رہے ہیں کہ جی یہ حالات ہیں۔ تو ان لوگوں نے روابط کیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر خان صاحب نے حکومتی ذرائع سے رابطے کیے، کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں رانا ثناء اللہ صاحب سے رابطہ کیا گیا، اور بالآخر اس میں رانا ثناء اللہ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر انہوں نے کچھ رول ادا کیا کہ ٹھیک ہے ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے، ان کی تسلی کے لیے ان کی ایک بہن کی ملاقات کروا دی جائے۔ بہرحال وہ عظمیٰ صاحبہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جی وہ خیریت سے ہیں، غصے میں ہیں، ناراض ہیں، اور لیکن یہ کہ ماشاءاللہ He's fine، وہ ہیلدی ہے۔ اب بات وہاں تک محدود رہتی تو شاید مسئلہ اتنا خراب نہ ہوتا۔ جہاں پر یہ اس وقت جو حکومتی بندوبست ہے اس کو غصہ یا جو طیش آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ پہلے علیمہ بی بی ملاقات کرتی تھی تو وہاں سے نکل کے وہ پھر ایک پورا ایک بیانیہ ہوتا تھا، پھر وہ کچھ ریگولر ٹی وی پہ چل جاتا تھا، سارے کا سارا سوشل میڈیا پہ آ جاتا تھا۔ رات کو وہ جو کچھ کہتی تھیں اس سب کو مشتمل ایک بڑی ہارش لینگویج میں جیل میں مقید عمران خان صاحب کا ویریفائڈ جو ہے ایکس اکاؤنٹ سے وہ سارا ایک بڑی سخت زبان میں سب کچھ دہرا دیا جاتا تھا، مزید ایکسپینڈ کر کے۔ تو نیچرلی اس کی وجہ سے انہیں غصہ چاہتا تھا، کوفت ہوتی تھی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کا، مطلب مجھ جیسے لوگوں کا کیس جو ہے اس سے ویک ہوتا ہے، جو ہمیشہ یہ اصرار کرتے رہے کہ صاحب ملاقات کا تو جو ہے وہ حق ہے، چاہے کوئی آدمی سنگین جرم میں بھی مبتلا۔ ہم نے پچھلے ویک بھی یہی بات کی تھی کہ میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں قیدی کا حق ہے۔
لیکن آپ اس کو اگر حکومت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ادھر سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد سے ایک پورا وہ مہم چل جاتی ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ساری چیز کو دیکھیے. سیاست میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ یہ سمجھوتا، کمپرومائز، جھکنا، بک جانا، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں. سیاست میں آپ کو لچک دکھانی پڑتی ہے. بہت بڑا انقلابی تھا لینن، وہ یہ تو ابھی آج کل کے بیچارے کمپیوٹر سے اٹھیں گے تو انقلاب لائیں گے. ان کا انقلاب جو ہے وہ ایکس اور فیس بک سے شروع ہو کر اور وہیں ختم ہو جاتا ہے، اور یا پھر یوٹیوب پہ ہوتا ہے. تو اس نے تو باقاعدہ روس کا انقلاب لے کر آیا تھا، کمیونسٹ فرسٹ جو ریولوشن 1917 میں آیا تھا. تو اس کا جد و جہد کے زمانے میں اور بعد میں بھی ایک بہت مشہور فقرہ ہوتا تھا کہ 2 قدم آگے جا کے 1 قدم پیچھے آؤ. دوسری بات یہ تھی کہ وہ انتہا پسندی کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ طفلانہ پن ہے، یہ بچپنا ہے، بائیں بازو کا طفلانہ پن ایکسٹریمسٹ کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مڈل کلاس کے لوگ عام طور پر جو ہوتے ہیں، جنہیں پاس یعنی فراخت ہوتی ہے، وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو وہ عجیب و غریب قسم کے ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اینی وے، اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی عظمیٰ صاحبہ کی ملاقات ہوتی ہے تو حسین اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اسی دن یلدا حاکم جو کہ اسکائی نیوز کی ہیں، انہوں نے ایک پروگرام جو ہے وہ سیٹ کر رکھا ہے. یعنی it could have been done a month after, a week after, 2 days before or after, you know, why on the same day. اس طرح جو ہے وہ conspiracy theories جو ہیں ان پر آپ جو ہیں تھوڑا سا یعنی کہ ایمان لانے کو مجبور ہو جاتے ہیں. کہ صحیح اتفاق اتنے بھی نہیں ہوتے اب زندگی میں. اب یلدا حاکم جو ہے وہ ان کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے، وہ اوریجنلی افغانستان کی ہیں، اینڈ شی ہیز ہر اون بائسز، جو بہت ریفلیکٹ ہوا پاکستان کے خلاف، جو ریفلیکٹ ہوا جب انڈیا پاکستان وار ہو رہی تھی. اس دوران انہوں نے جس انداز میں ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف کا انٹرویو کیا، اور اس کے مقابلے میں دا کائنڈ آف وتھ کڈز گلوز وہ ان کو ٹریٹ کر رہی تھی انڈینس کو، وہ بڑا فرق تھا. بلکہ جب وہ پاکستان کے وزیر دفاع سے بات کر رہی تھی تو وہ ایکیوزیٹری تھی، بار بار ان سے وہ تلخ سوالات کرنا. ٹھیک ہے، جرنلسٹ کا حق ہوتا ہے، لیکن بات بھی نہ کرنے دینا اور ہر چیز پہ بلیم کرنا. اینی وے، یہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ اسٹیبلش. سر وہ انٹرویو بھی کافی اس پر کرٹیسزم ہوا تھا بعد میں بھی کہ خواجہ آصف صاحب ہوا تھا، وہی میں عرض کر رہا ہوں. اور خاص طور پر جب انہوں نے اس کے مقابلے میں انڈینس کے ساتھ جب کیا تو پیپل اسٹارٹڈ کمپیئرنگ. جو میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی جب تم پاکستان کے کسی بندے سے بات کر رہی ہو انڈیا پاک جنگ کے بارے میں تو تمہارا کنڈکٹ یہ ہوتا ہے، اور انڈیا کے ساتھ بات کرتی ہو تو یہ ہوتا ہے. اینی وے، اس دن جس دن ملاقات ہوتی ہے اسی دن وہ نظر بظاہر بیلنس جرنلزم کرنے کی خاطر حکومت پاکستان کے ایک ترجمان کو بھی لیتی ہیں، اور علیمہ بی بی جو ان کی بہن ہے جن کی ملاقات خود نہیں ہوئی، ان سے بھی گفتگو کرتی ہیں. اور اس کے بعد حسین اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اسی دن وہ ایک پوڈ کاسٹ بھی کرتی ہے میں زلفی بخاری جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. خیر چلے جی، تو اس سے یہ تو ہوا نا کہ یہ ویل تھاٹ آؤٹ تھا کہ اچھا بھائی طے ہو گیا ہے عظمیٰ بی بی کی ملاقات بھائی کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر اس طرح آپ اس کو سپریڈ کریں گے دا اسٹوری. اب وہ جب چل گیا تو دوسرے دن صبح جو بھی اٹھا ہے، مطلب جیسے میں اٹھا ہوں، میں نے دیکھا تو وہ کلپ وائرل تھی. میں 1975 سے میں نے سوائے جرنلزم کے کچھ نہیں کیا. آپ تو اپنی بات کر رہی ہیں، میں نے کم از کم اس کو 4 مرتبہ دیکھا دیکھنے کے لیے سر کہ فیک. اور اس کے بعد مجھے جب میں نے تیسری مرتبہ کیا تو میں نے کہا یار یہ انٹرویو اب ہو رہا ہے، اس انٹرویو کے دوران اس کا فوکس تو علیمہ کے ساتھ، علیمہ بی بی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ یور بردر،
کیا وہ بہن کہہ رہی ہیں اور کیا جیل میں کیا حالات ہیں، کس حالت میں رہ رہے ہیں وہ، اس پہ فوکس کرنے کی بجائے وہ یہ کیوں پوچھے گی کہ ایسی گون میٹ کہ بھئی مے میں کیا پوزیشن تھی انڈیا پاک کے بارے میں. یعنی یہ مجھے سوال آیا، لیکن میں ابھی تک یہ طے نہیں کر پایا کہ یہ اے آئی یوز ہوئی ہے. مثلا میں نے کہا کہ یار یہ کیا، یہ حماقت ہے یلدا حاکم کے کہ پارٹ پہ بھی اور آپ علیمہ خان کے بھی، دونوں کے ہی پارٹ پہ سے بلنڈر تو. اور میں نے کہا کہ یار نہیں، بلنڈر تو اس صورت میں ہوتا نا جب کہ فیکٹ ہوتا. تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے پاکستان کا اور برطانیہ کے اور جہاں وہ ٹائم میں فرق ہے. تو جب وہ یلدا صاحبہ جو ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ اے آئی جنریٹڈ جو ہے وہ پورے میں پھیلائی جا چکی ہے، پوری دنیا میں وائرل ہوتی ہے، تو پھر وہ بیان کرتی ہیں. اور میں سچی بات ہے کہ مجھے شک رہا، لیکن میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ میں اس کو فیک قرار دے پاتا. جہاں تک ڈیمیج تھا وہ اے آئی کر چکی تھی، سر وہ فیک نیوز کر چکا تھی. یہی اس بات ہے سر، وہی تو کرتا ہے فیک نیوز. اور اٹ واز ٹو لیٹ کہ بائی دا ٹائم کہ وہ ریفیوٹ کرتی خاتون. بہرحال تو اس کے وجہ سے اب بعد میں، لیکن جو اوریجنل بھی جو آئے ہیں اور جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد سے نوبت بہ اینجا رسید کہ جمعرات کے دن جب کہ پوری قوم کو جو ہے وہ ایک خبر کی وجہ سے اس شش و پنج میں مبتلا تھی کہ بھئی نوٹیفیکیشن آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو اس وقت دو وفاقی وزراء جو ہیں انہوں نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی. اعظم نذیر تارڑ صاحب، وزیر قانون صاحب، اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب. اور اس میں جو مین موضوع آ گیا کہ جی اب ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی. اگر یہ کنڈکٹ ہے کہ آپ نے ملاقات ہم کرواتے ہیں اور اس کے بعد آپ پھر یہ کریں گے اور ہم یہ اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل کے باہر ہجوم بھی نہیں ہوگا، اس کو ریڈ زون بھی ڈکلیئر قرار دے دیا ہے اور یہ اور وہ ہے اور جیل مینول اور یہ وہ فلان باغ. تو اس میں اب یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ خان صاحب جیل میں ان کا جو نیریٹو ہے وہ ہائی جیک کر کے ان کے غیر ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. ہاں، اب میں یہ بات ماننے سے قطعی انکار کرتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے خان صاحب کو وہ کہیں کہ یار یہ تم ٹویٹ کر دو. یعنی جیلوں میں آج کل تو خیر کیمرے ویمرے سب کچھ ہوتا ہے، بہت نگرانی ہوتی تھی جب ہم اسٹوڈنٹ بھی ہوتے تھے آج سے 20-25 سال پہلے. وہ 2-4 نعرے لگا کے جب کبھی جاتے تھے جیلوں میں لوگ، تو اس وقت بھی جو ہے ملاقات اور پیغامات کا تبادلہ، کسی طرح کو بات کسی طرح کو لکھ کے یا کس طرح بات کر کے کسی کو بھجوانے میں بڑی ایک ایفرٹ درکار ہوتی تھی. اور آج کے دور میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ میں اتنا کلوزلی مانیٹرڈ اینڈ واچڈ پرزنر جو ہے وہ کچھ امریکہ اور برطانیہ میں بیٹھے لوگوں کو کہہ رہا ہو کہ بھئی آپ یہ جو ہے نیریٹو بنائیں. تو یہی تو سوچنے والی بات لیکن ہے. چونکہ اس کو ڈسون بھی نہیں کیا جاتا ان این اپروپریٹ وے. مثال کے طور پر اگر فرض کریں کہ یہ تحریک انصاف یہ محسوس کر رہی ہے کہ یار ہمیں اس ٹویٹ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تو دے کین آلویز آفیشیلی اپروچ ایکس ٹویٹ کی ایڈمنسٹریشن کو. انہیں کہیں کہ صاحب ہمارے جو قائد ہیں وہ تو جیل میں ہیں اور وہاں تو ان کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ ٹویٹ کر سکیں، تو برائے مہربانی آپ ان کے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے جو یہ چل رہا ہے اس میں وہ بحث وغیرہ کریں گے. وہ کہیں گے جناب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو یہ جو ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، اگر یہ ایک اپنا لیگل وے میں بندے کہ وہ اپنے پاسورڈ یہ وہ سارے استعمال کر کے اگر وہ بندہ لکھ رہا ہے تو ہاؤ کین وی ڈیسائڈ کہ دس از ناٹ ٹھیک ہے نا. تو ایک تھوڑی بہت بحث مباحثہ تو ہوگا،
لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اگر جینونلی ایفرٹ کرے، کیونکہ اب یہ ہو رہا ہے کہ بات طے ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ حکومت کو غصہ یہ آتا ہے کہ ملاقات تو ہو جاتی ہے، لیکن ملاقات کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے اور اس کے بعد خاص طور پر ان کے ویریفائڈ اکاؤنٹ کے ذریعے جو تاثر پھیلایا جاتا ہے وہ یہاں پہ ایک کیوٹک صورتحال. لیکن سر پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ تو شور مچنا چاہیے تھا نا، کہ جو علیمہ خان کی ویڈیو کا معاملہ ہوا سارا، انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایسا بالکل نہیں ہے اور یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، کوئی غصے کا اظہار تو کرتے وہ لوگ. کیا ہے ان لوگوں نے، وہ تو بہرحال ان کے نیریٹو کو ہرٹ تو کیا ہے نا سر اس ویڈیو نے، ہم یہ تو نہیں ڈینائی کر سکتے. لیکن بعد میں دین ڈیمیج انیشیلی تو بہت ہوا بٹ اٹ واز کنٹرول. اور اس کے بعد بھی جو دیکھیے وہ اس میں اور زیادہ خامی یہ آ جاتی ہے. میں آپ کو دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ یہی میں کہتا ہوں کہ میں آئی ریفیوز ٹو ریکگنائز all three sisters of خان صاحب ایز پولیٹیکل ورکرز. مثال کے طور پر کیا ضرورت تھی علیمہ بی بی کو کہ آپ کو جب یلدا چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ جی یہ اے آئی نے جو ہے وہ یہ باتیں ایٹریبیوٹ کی ہیں علیمہ بی بی سے، تو ان سے سوال ہوتا ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جی یہ لوگ تو جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت میرا بھائی جو ہے وہ انڈیا میں مقبول تھا، لوگ اس کو دیکھنے کرکٹ، اور ایوری ون ان انڈیا آسک کہ ہاؤ از ہی، اور ہمیں اتنے فون آتے ہیں، اتنے فون آتے ہیں، اور خود جب ان کی باریاں آتی ہیں تو یہ مودی کے لیے ساڑیاں کرتے ہیں. اور سو ان اے وے یو آر ایک اس چیز کو جس کو یلدا ڈینائی کر رہی ہے کہ آپ نے یہ بات نہیں کی ہے، آپ یہ تاثر دے رہی ہیں کہ آپ کے یہ جذبات ہیں. اللہ نے بھی صرف اپنے ویریفائڈ اکاؤنٹ پہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیک خبر ہو. نہیں دیٹ از آفیشیل اکاؤنٹ سے انہیں بات کی. میں کسی کا انٹرویو کروں، مطلب ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے جو سوال کریں اس میں اس طرح کا جواب ہو جو کہ میں نے کہا ہی نہیں ہے، اور میری آواز بھی ہے، میری صورت بھی ہے، اور اچھا بڑے لوگ وہ یہ طے نہیں کر پائیں گے کہ یہ نصرت کی آواز ہے یا نہیں ہے. یس سر، ایگزیکٹلی. یہی تو اے آئی کا کمال ہے کہ وہ آپ کی آواز کے ایگزیکٹ جو ہے وہ ٹونل اور وہ جو سارے وہ جو ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہر شخص جو ہوتا ہے اس کا الفاظ کا ایک چناؤ کا، اس کی ایک لمیٹڈ انسان کی ویکیبلری ہوتی ہے نا. یہ تو نہیں کہ وہ آپ ایک آج یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں فلاں چیز کے لیے تو فلاں کے لیے وہاں. آپ کا ایک کتنا بھی انسان ذہین و فتین اور بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو، ان دا اینڈ اس کے کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، اس کے فکروں کی بناوٹ، اس کی ادائیگی کا انداز جو ہے وہ ایک یعنی پیرامیٹر میں ہوتا ہے. اے آئی اس کو کیپچر کر لیتا ہے، اور آواز بھی آ گئی. اس کو کہا کہ اچھا بھی نصرت جاوید کے ذریعے یہ جو ہے تم جواب دو دعا کو. تو اٹس اے ویری 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 سیریس سچویشن. سر بس کنکلوژن میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ناؤ دیٹ وی نو کہ اے آئی کے کیا کیا ہو سکتے ہیں افیکٹس، تو سر یہ تو پھر فیوچر میں مزید تباہی پھیلائے گا اسپیشلی پولیٹیکل نیریٹیوز کے لیے. یہ بہت مشہور وہ ریسرچر نوال حریری نے آلریڈی وہ جو نیکسس کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ایک بالکل ایسا ہوگا بالآخر کہ ہم لوگ جس کو یعنی کہ بالکل جو جن ایجاد کر رہے ہیں اے آئی، ایجاد انسان نے کیا، اور پتہ یہ چلے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہوگا اور وہ ہمیں تباہ کر رہا ہوگا. ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ہے نیکسس کے نام سے، سیپین کے نام سے جس نے پہلے جو کتاب لکھی تھی. تو اب مقصد یہ ہے کہ میں سو رہا ہوں آرام سے گھر میں، اور رات کے 12 بجے آپ نے مجھ سے سوال کیا، اور وہ آتا ہے کہ جی دعا کے ساتھ وہ چل رہا ہے جی ہمارا. آپ نے مجھ سے سوال کیا اور آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، لیکن اس کا جو میں جواب دے رہا ہوں وہ میری آواز میں ہے، میری صورت میں ہے، یہی اسٹوڈیو ہے، لیکن آپ نے وہ بات کی نہیں ہے. لیکن میں نے وہ بات ہی نہیں کی. اور خدا نخواستہ اس میں اس نوعیت کی بات ہو، یعنی جس میں
میرے ملک کے خلاف ہو، کسی یعنی مسلک کے خلاف ہو، تو بائی دا ٹائم میں اٹھوں گا تو وہ تو قیامت برپا ہو چکی ہوگی. جو سر اس کیس میں بھی ہوا ہے. یس سر. تو اس لیے آئی تھنک کہ اس کا طریقہ کار صرف ایک ہے کہ یہ جو سو کالڈ ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا ہے، نمبر ون ایک تو یہ کہ اس کی ساکھ کو بحال کیا جائے. اس کا جب تک اس کی کریڈیبلٹی بحال نہیں کی جائے گی، اور سیکنڈلی یہ کہ بہت ٹائملی ہونا چاہیے، اور جو بھی فیک نیوز آئے اس کو باقاعدہ آپ روایتی میڈیا پہ اپنے ٹیلی ویژن چینلوں کے ذریعے اس کو باقاعدہ ڈائسیکٹ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ اے آئی ہے، کہ صاحب یہ اے آئی ہے اور اس کے پیچھے یہ گیم تھی. اس طرح کرتے کرتے فی الحال آپ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی ایجوکیٹ کر سکتے. یس، تاکہ پتہ ہونے بھی. کسی سے کوئی بھی بات منسوب کر کے وہ چیختا رہ گیا یار میں نے تو بات ہی نہیں کی ہے. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، میں نے اگر ساری زندگی جرنلزم کو نہ دی ہوتی تو میرے ذہن میں یہ سوال ہی نہ آتا. میں کہتا یار یہ ملاقات آج ہو رہی ہے اور یہ حلیمہ بی بی سے بجائے پوچھنے کے کہ بھئی آپ کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور یہ ہے وہ ہے، آپ کے بھائی کے بارے میں تو ہاؤ از ہی ڈوئنگ دیئر، ان واٹ کائنڈ آف کنڈیشنز ہی از، وہ کیسے یہ پوچھ سکتی ہے کہ میں یہ صرف اگر مجھے یہ جرنلسٹک ایکسپیرینس نہ ہوتا تو میرے ذہن میں یہ سوال ہی نہ آتا. یہی بات ہے سر، یہی تو اے آئی کرتا ہے کہ ریالٹی اور فکشن امیجنیشن میں لائنز بلر کر دی ہیں اے آئی نے. میرا اگر صحافی تجربہ نہ ہوتا اور ساری زندگی نے میں نے دی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یار یہ سوال مجھے بے تکا سا لگ رہا ہے. تو شک اور شبہ ہی ہوا نا، لیکن آئی واز ناٹ کانفیڈنٹ انٹل یلدا نے اپنے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے ہر سیلف اسٹیٹمنٹ دی ہے، تبھی پتہ تو چلا. یہ بہت خوفناک بات ہے. ہم لوگوں کو ان کے بارے میں بہت ان چیزوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور لوگوں کو بھی یہ سمجھانا پڑے گا کہ یار جو بھی تو آپ دیکھتے ہو اپنے ٹیلی فون پر، پلیز اس پہ ذرا یقین نہ تھوڑا سا ٹیک یور ٹائم. یہی ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں. چلیں سر، بٹ وی ول کنٹینیو اور ڈسکشن اگلی ایپیسوڈ میں. لیکن فی الحال بات وہی ہے کہ میڈیا کی کریڈیبلٹی بحال ہونی بہت ضروری ہے، تبھی یہ فیک نیوز اور اے آئی کاؤنٹر ہو سکتا ہے نیریٹو، اور نہیں آتا بھائی، ادروائز نہیں ہو سکتا. ناظرین، بات وہی ہے کہ جو پروگرام کے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ فیک نیوز اور اے آئی آج کل کے دور میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، لیکن بات وہی ہے کہ میڈیا سوسائٹی کا ایک ستون ہے، لیکن اس کی کریڈیبلٹی ریسٹور ہونے میں لگ رہا ہے کہ ابھی بہت وقت لگے گا، خاص طور پر جب اے آئی اور فیک نیوز جیسی رکاوٹیں ہیں راستے میں. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہم لوگ ایجوکیٹ ہو پائیں گے اس معاملے میں یا فیک ویڈیوز ہی شیئر کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.